غائب شہزادی۔ کہانی کا آغاز اس پر اسرار ریاست سپنا پور سے ہوتا ہے جہاں کی شہزادی مہک راتوں رات غائب ہو گئی۔ یہ وہی شہزادی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی پیدائش چاند کی پہلی رات کو ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک تھی۔ شہزادی مہک کی عمر 17 سال تھی جب وہ اپنی 17ویں سالگرہ کی تقریب کے موقع پر غائب ہوئی۔ تقریب پورے عروج پر تھی، محل میں موسیقی کے سور تھے، رقص ہو رہا تھا اور پھولوں کی خوشبو سے فضا مطر تھی۔ شہزادی اپنے سونے کے تخت پر بیٹھی مسکرا رہی تھی کہ اچانک تمام مشعلیں بجھ گئیں، ایک عجیب سی ہوا چلی اور جب روشنی واپس آئی تو شہزادی غائب تھی۔ اس واقعے کے بعد پوری ریاست میں ہلچل مچ گئی۔ راجہ وریندر سنگھ نے اعلان کیا کہ جو کوئی شہزادی کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے انعام کے طور پر آدھی سلطنت دی جائے گی۔ بہت سے بہادروں، شہزادوں اور جاسوسوں نے شہزادی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن سب ناکام رہا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شہزادی کو کوئی جادوگر اڑا لے گیا ہے تو کچھ کا ماننا تھا کہ وہ خود ہی کسی راز کی تلاش میں نکل گئی ہے۔ مہینوں گزر گئے لیکن شہزادی کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ ریاست میں اداسی چھا گئی اور راجہ وریندر سنگھ دن بدن کمزور ہوتے گئے۔ اسی ریاست کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام کبیر تھا۔ وہ ایک عام کسان کا بیٹا تھا لیکن اس کی سوچ اور عقل اس کی عمر سے کہیں زیادہ تھی۔ کبیر کو بچپن سے ہی پراسرار چیزوں میں دلچسپی تھی اور وہ ہمیشہ سے شہزادی مہک کے بارے میں سنتا آیا تھا۔ ایک دن جب کبیر جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہا تھا اسے ایک پرانا ٹوٹا ہوا کاغذ ملا جس پر عجیب علامات بنی ہوئی تھیں۔ کبیر نے اسے غور سے دیکھا تو اسے احساس ہوا یہ کوئی قدیمی نقشہ ہے۔ وہ اسے اپنے گاؤں کے ایک بزرگ کے پاس لے گیا جو پرانے وقتوں کے علوم سے واقف تھے۔ بزرگ نے نقشہ دیکھتے ہی آنکھیں کھول کر کہا، بیٹا یہ تو وہی نقشہ ہے جس کے بارے میں بزرگوں نے بتایا تھا۔ یہ سپنا پور کے گمشدہ خزانے کا نقشہ ہے جو کسی نے 7ویں پہاڑ کے پیچھے چھپایا تھا۔ کبیر نے پوچھا، لیکن دادا جی اس کا شہزادی کی گمشدگی سے کیا تعلق ہے؟ بزرگ نے گہری سانس لے کر کہا جاتا ہے کہ شہزادی مہک کو اس خزانے کا راز پتا تھا۔ شاید وہ اسی راز کی تلاش میں گئی ہو یا پھر کوئی اس راز کو چھپانے کے لیے اسے اٹھا لے گیا ہو۔ کبیر نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادی کو ڈھونڈنے کے لیے اس نقشے کی مدد سے مہم پر نکلے گا۔ اس نے اپنے سفر کے لیے ضروری سامان جمع کیا، کچھ خشک روٹیاں، پانی کا مشکیزہ اور ایک لاٹھی۔ اس کا سفر 7 پہاڑوں کو پار کرنے کا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ پہلی پہاڑی پر کبیر کو ایک بڑا دریا پار کرنا تھا۔ دریا کا پانی بہت تیز تھا لیکن کبیر نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے دریا کے کنارے کھڑے ایک بوڑھے درخت سے مدد مانگی اور حیران کن طور پر درخت نے اپنی شاخیں دریا کے پار پھیلا دی جس پر چل کر کبیر دریا پار کر گیا۔ دوسری پہاڑ پر کبیر کو ایک غار ملا جس کے اندر سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ نقشے کے مطابق اسے اس غار سے گزرنا تھا۔ جب وہ غار کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سے راستے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سا راستہ صحیح ہے۔ اچانک سے ایک چمکتی ہوئی تتلی نظر آئی۔ تتلی نے اسے ایک مخصوص راستے کی طرف اشارہ کیا۔ کبیر نے تتلی کی بات ماننے کی کوشش کی اور وہ راستہ اسے غار کے دوسرے سرے پر لے گیا جہاں سے اسے تیسری پہاڑی کا راستہ نظر آیا۔ چوتھی پہاڑی پر کبیر کی ملاقات ایک عجیب بوڑھے شخص سے ہوئی جس نے اسے بتایا کہ شہزادی دراصل ایک طلسم کا شکار ہو گئی اور اس طلسم کو توڑنے کے لیے اسے روشنی کا پتھر تلاش کرنا ہوگا۔ 5ویں پہاڑ پر پہنچ کر کبیر کو ایک پرانا مندر ملا۔ مندر کے اندر ایک دیوار پر ایک عجیب تحریریں نظر آئیں۔ وہ تحریریں دراصل ایک نظم تھیں جو شہزادی مہک نے خود لکھی تھی۔ نظم میں اس نے اپنے غائب ہونے کی وجہ بتائی تھی۔ نظم کے مطابق شہزادی نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو غائب کیا تھا کیونکہ وہ ایک بڑے خطرے سے بچنا چاہتی تھی۔ اسے پتا چلا کہ اس کے اپنے ہی چچا زاد بھائی نے اس کے خلاف سازش کی ہے اور وہ اسے قتل کر کے تخت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ 6ٹھی پہاڑی پر پہنچ کر کبیر کو شہزادی کا چچا زاد بھائی مل گیا جو دراصل اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کبیر کو بہت سی رکاوٹیں کھڑی کی لیکن کبیر کی ہمت اور عقل نے ہر رکاوٹ کو پار کیا۔ آخرکار 7ویں پہاڑ پر پہنچ کر کبیر نے خفیہ غار دیکھی جس کے اندر سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ جب وہ غار کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ شہزادی مہک وہیں موجود ہے اور وہی ایک طلسمی دائرے میں قید ہے۔ شہزادی نے کبیر کو بتایا کہ اس کے چچا زاد بھائی نے ایک جادوگر کی مدد سے اسے یہاں قید کر رکھا ہے۔ طلسم کو توڑنے کے لیے انہیں سچے دل کی قربانی درکار تھی۔
کبیر نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ اس نے طلسمی دائرے کے سامنے اپنا سینہ کھول دیا اور کہا کہ وہ شہزادی کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ یہ دیکھ کر طلسم ٹوٹ گیا، کیونکہ سچی قربانی ہی اس طلسم کا توڑ تھی۔ طلسم ٹوٹتے ہی شہزادی آزاد ہو گئی۔ اس نے کبیر کو بتایا کہ دراصل اس کے چچا زاد بھائی نے ہی اسے قید کیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ صرف ایک سچا دل ہی اس طلسم کو توڑ سکتا ہے۔ جب کبیر شہزادی کو واپس محل لے گیا تو پوری ریاست میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ راجہ وریندر سنگھ نے نہ صرف کبیر کو آدھی سلطنت دی بلکہ شہزادی مہک کی خواہش پر ان دونوں کی شادی بھی ہو گئی۔ کبیر اور مہک نے مل کر سپنا پور پر حکومت کی۔ انہوں نے انصاف اور مساوات کی بنیاد پر ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ کبیر نے اپنے عام ماضی کو کبھی نہیں بھلایا اور ہمیشہ عوام کے مسائل سننے اور حل کرنے کی کوشش کی۔ شہزادی مہک نے تعلیم اور فنون کو فروغ دیا اور ریاست میں علم و حکمت کا دورہ ہوا۔ دونوں نے مل کر ایسی حکومت قائم کی جس میں ہر شخص کو برابر کے مواقع ملتے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی ہمت اور سچائی ہر طلسم کو توڑ سکتی ہے۔ ظاہری طاقت اور دولت سے زیادہ اہمیت اندر کی طاقت اور ایمانداری کی ہوتی ہے۔ کبیر نے ثابت کیا کہ اصل ہیرو وہ نہیں ہوتا جو سب کچھ رکھتا ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جو کچھ نہ رکھتے ہوئے بھی دوسروں کے لیے قربانی دینے کو تیار ہو۔